کتنا بڑا ولی ہو جائے، کتنا بڑا قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، اوتاد ہو جائے، غوث الاغوات ہو جائے، تب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ برابر ہونا تو دور کی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حصے، جس میں مقدس کے کسی ایک حصے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں صحابہ کرام نے درس دیا ہے، ناموں سے رسول کی حفاظت کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سنیے، اور سننا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عباس یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، انت اکبر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ کیا سوال کیا؟ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ عمر کے لحاظ سے آپ بڑے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ کی عمر زیادہ ہے یا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے؟ اگر انہوں نے سوال کیا ہوتا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا؟ انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ اب ایسے سوال میں اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے کہ انا اکبر منہ، میں ان سے بڑا ہوں، تو جواب غلط نہیں ہے۔ ظاہر سی بات وہ چچا ہیں، ان کی پیدائش پہلے ہوئی ہے۔ سوال کرنے والے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عمر میں آپ بڑے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ اب اگر ایسے سوال کے جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ میں بڑا ہوں، تو سوال کا جواب بالکل درست، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس دور کے وہابیوں کو دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گستاخان رسول کو دیکھ رہی تھی کہ اگر آج ہم نے بڑائی کی نسبت اپنی جانب کر لی تو یہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے نبی سے اپنی برابری کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیارا جواب دیا اور جو ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا ہے، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، بڑے تو میرے محبوب ہی ہیں، اور بات ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا، سبحان اللہ، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، یہ اور بات ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ حضرت عباس نے ہمیں کیا ذہن دیا؟ سبحان اللہ، کہ ایک سچے اور پکے امتی ہونے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حال میں بڑائی کی نسبت اپنی جانب نہ کرے، بلکہ ہر حال میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جانے اور بڑا اعتماد۔ ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ تو یہ چند اشارے کر کے میں گزر رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت اشارہ کرنے ہی کا ہے، کیونکہ اب ہمارے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی ریحان رضا صاحب
کا بھی خطاب ہوگا، کیونکہ جو اس جلسے کے محتمم ہیں، ناظم ہیں جناب محمد یوسف صدیقی صاحب، ان کا اتنا اصرار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی بند کرنا پڑے، تو میں نہیں چاہتا کہ بیچ تقریر میں مجھ سے کہا جائے کہ اب بس کیجیے۔ جب بس کرنا ہوگا تو زبان سے نہیں، بس آنکھوں سے اشارہ کر دیجیے تو میں سمجھ گا۔ ضرور شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ اور ایسے یہ کچھ ناہنجار یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ۔ اب میں ایک حدیث شریف پیش کروں گا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیار بتا کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم مجبور نہیں ہے بلکہ مختار کل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله هلكت وقعت على أهلي في رمضان۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ وقعت على أهلي في رمضان، میں نے رمضان شریف میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت اختیار کیا۔ آپ مسئلہ پوچھیں گے مفتیان کرام سے کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کرتا ہے، قرب اختیار کرتا ہے، تو اسے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کفارہ میں 3 صورتیں ہیں، یا تو وہ غلام آزاد کرے گا، یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ حلقت وقعت علی اہلی فی رمضان، کہ اللہ کے رسول میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے میں نے قربت اختیار کیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اعتق رقبہ، غلام آزاد کر۔ جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، میرے آقا نے بیان فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا لیس لی یا رسول اللہ، میرے پاس غلام ہی نہیں ہے، میں آزاد کس کو کروں؟ میرے پاس غلام ہی نہیں ہے، میں کس کو آزاد کروں گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر غلام نہیں ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھو۔ جب یہ جواب سنا ہوگا ان صحابی نے تو کیا سوچا کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کی بات تھی تو یہ نوبت پہنچی، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ استغفر، میں 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی لگاتار۔ یعنی اگر کسی نے 50 دن روزہ رکھا، پھر 1 دن نہیں رکھا تو پھر شروع سے روزہ رکھا، 59 دن روزہ رکھا اور پھر گیپ کر دیا، 60واں نہیں رکھا، پھر شروع سے رکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ استغفر، میں 2 مہینے لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَأَطْعِمْ 60 مسکینا، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے اور نہ ہی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ یہ معاملہ ہوا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس روایت کے راوی وہ فرماتے ہیں فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ،
تھوڑی دیر کے بعد حضور انور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش ہوا تحفے کے لیے دستاویز کے طور پر. تو جب یہ کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مسئلہ دریافت کرنے والا شخص کہاں تھا؟ جو شخص مسئلہ دریافت کر رہا تھا وہ کہاں گیا؟ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تصدق بہا، اے صحابی یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو اور لے جاؤ صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان تو انہوں نے پوچھا اعلیٰ السلام یا رسول اللہ یہ جو صدقہ کرنا ہے کن لوگوں پر؟ جو میرے برابر غریب ہیں ان پر یا جو مجھ سے زیادہ غریب ہیں ان پر؟ کس پر صدقہ کروں؟ واللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر منا، قسم خدا کی مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے. کس پہ صدقہ کروں؟ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، کس پہ صدقہ کروں؟ دیکھیے عاشق رسول کا عقیدہ دیکھیے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار بنایا ہے، بااختیار بنایا ہے. اس لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں ہے. کہ میرے آقا نے فرمایا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو، کہیں میں اس کو بھی نہیں کر سکتا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہیں میں بھی نہیں کر سکتا. اور جب صدقہ کرنے کی بات آئی تب کیا کہتے ہیں اعلیٰ السلام اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کرو، اپنے سے زیادہ پریشان حال پر صدقہ کرو یا رسول اللہ. اللہ کی قسم مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. جب ان جانثار صحابی کا یہ جواب میرے آقا نے سنا تو مسکرا اٹھے اور اتنی تیزی سے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور ارشاد فرمایا فانتم اذن لے جاؤ، تم کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، گھر والوں کو کھلا دو، یہ تمہارا کفارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کا اختیار ہی تو ہے. کیا بات ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں صحیح اور اچھے اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ مواعظ حسنہ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی محبت کو پیدا فرمائے اور اپنی خشیت کو پیدا فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ناموس کا محافظ بنائے تاکہ ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق ہم اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی حفاظت، ان کے ناموس کی حفاظت کرتے رہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و بڑائی کو بیان کرتے رہیں. مولا قدیر ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.